بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ 3 4 موضوعات ہیں، بالکل قریب قریب کے ہی ہیں۔ اس وقت میں کچھ وضاحتیں چل رہی ہیں، کچھ الزامات چل رہے ہیں، جیسے کہ مونا سلائی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا۔ اب پیچھے کیا ایجنڈا تھا وہ کچھ دن میں واضح ہو جائے گا کہ آخری وقت میں بھی جنرل باجوہ نے کہا کہ جناب جاؤ عمران خان سے ملو۔ ایک بات کی تو تصدیق ہوتی ہے کہ جو باتیں کہی جا رہی تھیں کہ فیض حمید صاحب، جنرل باجوہ اور عمران خان یہ بالکل ایک پیج پر ہیں، تو اس کے بعد یہ چیزیں واضح بھی ہو گئیں۔ اچھا، تکلیف کی بات یہ ہے کہ ایک طرف ادارہ جاتی یہ بھی بیان کرتے ہیں، پھر فیبرری 2021 کی بات کرتے ہیں کہ جناب ہم نیوٹرل ہو گئے تھے، معذرت، اور مسلسل سیاست میں انوالو بھی رہتے ہیں۔ تو نہ یہ اس وقت میں سیاست سے علیحدہ ہوئے تھے، نہ آج ہوئے ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد بھی نہیں ہوئے۔ اچھا، دوسری بات میں ابھی اس کی طرف آتا ہوں کہ کیوں ایسا ہے، اس کی طرف بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلے ہی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو ہائی جیک کیا گیا، یعنی کہ پہلی بات تو آزاد کیا ہی نہیں گیا تھا۔ 2013 میں الیکشن ہوتا ہے، بہتری ہونا شروع ہوتی ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جناب یہ پاکستان تو بہتر ہونے لگا، اسی وقت میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، 2014 میں دھرنے آ جاتے ہیں کہ جی یہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ کرو، اور اس کے اوپر نوٹس لینے لگتی ہے۔ اس نوٹس سے بچنے کے لیے چودھری نثار یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کرنا پڑے گا، اور ایسی صورتحال ہوتی ہے، مختلف باتیں آتی ہیں اس کے بارے میں۔ حکومت کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ جنرل مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ بنائے، اور وہ پھر بناتی ہے، پھر اس کے خلاف جناب 2014 کے دھرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو ٹیم تھی 2014 سے ورک کر رہی تھی، اس سے پہلے سے ورک کر رہی تھی، لیکن اس وقت میں عملی طور پہ سامنے آتی ہے۔ اچھا، یہ سب کچھ ہوتا ہے، پھر پاکستان کو مکمل طور پہ ہائی جیک کر لیا جاتا ہے۔ ہائی جیکر کون ہوتے ہیں؟ جنرل راحیل شریف سے سٹارٹ ہوتا ہے مسئلہ، اور اس کے بعد کمان آتی ہے جنرل باجوہ کے ہاتھ میں، اور آپ دیکھیں کہ پورا انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ ٹکا کے کام کرتا ہے۔ 2018 کا الیکشن جو ہے نا کس طریقے سے آر ٹی ایس بند کر کے، 2018 کے الیکشن سے پہلے شیخ رشید صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ میری جنرل باجوہ سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پولنگ بوتھ کے اندر بھی فوج ہوگی اور باہر بھی فوج ہوگی، آپ فکر نہ کرو، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ ایک تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی تجربہ نہیں تھا۔ جو یہ ڈوز دیتے رہتے ہیں نا، طلعت حسین جیسے لوگ، صاحب جیسے لوگ، بہت میں عزت کرتا ہوں، اور یہ جان کے نہیں کرتے، ان کی سمجھ جو سی ہے نا وہ اتنی ہی ہے، صحافی ہیں نا، وہ بات کو ہمیشہ شوگر کوٹڈ کر کے کرتے، یہ واردات ڈالی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ فصل چڑھ گئی اب اس کو کاٹو۔ یہ پاکستان ان کے لیے اتنا ہی ہے، میں برائی نہیں کر رہا، اگر ہم سچ نہیں بولیں گے تو اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ جیسے ہی فصل لگنا شروع ہوئی تو انہوں نے کاٹنے کی تیاری شروع کر دی، 18 میں کاٹی۔ اچھا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ اب کیا کر رہے ہیں۔ فیض حمید صاحب کو جو انہوں نے نئی اپوائنٹمنٹ دی ہے وہ یہ دی ہے کہ عمران خان کو ریپلیس کرے گا۔ اب یہ بات جو سی ہے نا بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، لیکن میڈیا پہ سوائے میرے میں بہت ہی چھوٹی آواز ہے، کچھ لوگ سنتے ہیں، لیکن میں تو مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ پیچھے جو ہے نا، اگر آپ اصل جو لوگ جو پلان میکرز ہیں، جو تھنک ٹینک ہے، جو نیگیٹو ہے، اس پاکستان کے لیے زہر ہے، ان کی باتیں سنیں، وہ بڑی تسلی سی کہ اب اس کو لانچ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کو فریم کیا گیا کہ عمران خان سے اچھا جو ہے نا سوٹڈ بوٹڈ ہے انسان، عمران خان سے اچھے طریقے سے چائے کا کپ پکڑتا ہے، کافی پینے کا سٹائل دیکھو، کھانے کا سٹائل دیکھو، چلنے کا سٹائل دیکھو، کیا بات ہے اس کی، ٹھیک ہے، اور پھر یہ سب کو لمبا لٹا کے مارے گا۔ اچھا، یہ ایک انسان کو جو نا نفرت سکھائی جاتی ہے، اور نفرتوں کے پیچھے جنگیں لڑی جاتی تھی، یعنی کہ عقل اور شعور کے اوپر جذبات کو غالب کر کے جنگ لڑی جاتی تھی، کہ نفرت سکھائی جاتی تھی کہ جناب ساتھ والے قبیلے نے جناب یہ کر دیا، اس کے اوپر چڑھ دوڑو، جنگیں ہوتی تھی، مطلب جنگوں میں ہزاروں کے حساب سے لوگ ہوتے تھے، لاکھوں کے تقریباً لوگ ہوتے تھے، لشکر چلتے تھے،
اور وہ کہتے تھے ہمیں بیوی کی فکر نہیں، بچوں کی فکر نہیں، ماں کی فکر نہیں، ہم نے دشمن سے بدلہ لینا ہے، اس نے یہ یوں کیوں کیا. یہ چیز ان کو سمجھائی جاتی تھی، سکھائی جاتی تھی. اور وہ بچے جناب کہتے تھے بس کسی طریقے سے بڑے ہوں، ڈنڈا پکڑنے کے قابل ہوں، تلوار چلانے کے قابل ہوں، ہم ساتھ میں چلیں. اور پہنچتے تھے، ہیلپ کرتے تھے. عورتیں جناب گھر کی فکر نہیں، کچھ فکر نہیں، فوجوں کی مدد کر رہی ہوتی تھی کہ ہم لڑیں گے، یہ کریں گے. فیوچر کی اپنے کچھ نہیں ہوتے تھے. بادشاہ جناب بیٹھا ہوا جناب وہ عیاشی کر رہا ہوتا تھا. چند لوگ عمراج ہوتے تھے، وہ بزنسز کر رہے ہوتے تھے. یہ بڑی پرانی سائنس ہے جو اس وقت میں پاکستان کے اندر لانچ کی گئی ہے. یہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے نا، اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا. یہ کون سی ہے؟ یہ بھی چربے ہی ہیں سارے. یہ چل رہی ہے. تو یہ سکھایا گیا کہ یہ فیض حمید جو ہے نا، یہ بدلہ لے گا. یہ جناب نواز شریف کو ایسے جکڑے گا، مارے گا، گھسیٹے گا، اور ان کے اربوں ڈالر باہر سے واپس لے کے آ جائے گا. وہ بھائی جان ہوں گے تو لے کے آئیں گے. اگلا تو جناب ادھر زکوٰۃ خیرات پہ پاکستان کو چلانے کی کوشش کرتا ہے اپنی، اور جو محدود سی جو ان کی انکم ہے، ارب پتی ہیں، لیکن اتنے نہیں ہیں جتنے یہ سکھائے جاتے. ایک سنگل روپے کی کرپشن نہیں کی اس شخص نے. یہ جھوٹ بولتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اور جھوٹ بولتے ہیں یہ ادارے، اور جھوٹ بولتا ہے پورا سسٹم اسٹیبلشمنٹ کے انڈر امبریلا. ہے تو ثابت کرو نا. ایک دفعہ 2 دفعہ الزام لگا دیا، صبح اور شام الزام لگاتے ہیں اس شخص کے اوپر. تو بہرحال یہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی جو ان کی جو نئی کمان ہے، جو آرمی کی نئی کمان ہے، وہ پروٹیکٹ کر رہی ہے. اب اس کو میں بتاتا ہوں کیسے. ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی کہ ہمارے چیف کے اوپر الزام لگاتے ہیں. ان کو یہ آفر کی، وہ رات میں ملتے ہیں آ کے چیف سے، اور جناب ایسے اور ویسے، اور جناب ان کو فکر تھی. ڈی جی آئی ایس آئی کہاں پہ تھے جس وقت میں یہ عمران خان کی طرف بھیجا تھا جنرل باجوہ نے مونس الہی کو اور پرویز الہی کو؟ کہاں تھے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ اپنا اے پولیٹیکل ہو چکے ہوئے ہیں. اتنی نکمی آئی ایس آئی اور آئی بی اور باقی دیگر کہ سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ. اچھا میرے جیسا ایک شخص وہ کہتا ہے جنرل فیض، جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان سے ہوا نہیں نکلتی. مطلب ڈی جی آئی کو نہیں پتا تھا کون سا ادارہ جاتی یہ پروگرام تھا. یہ صرف پردہ ہے. پھر اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگلے 12 سے 15 سال جو لوگ ہیں وہ نہیں کریں گے. یہ کیا بات کہی ہے انہوں نے؟ اس بات کا مطلب سمجھے کہ پاکستان کو اتنا لاغر کر دیا کہ 12 سے 15 سال تک ہم فصل نہیں کاٹ سکیں گے. 5 سال میں بہتری آ جائے یہ پھر فصل کاٹنے کے لیے آ جائیں گے. اس کا واحد حل یہ ہے، یا حقیقت یہ ہے، کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور دیگر جتنی ان کی ٹیم تھی، مطلب جو انہوں نے مین کردار ادا کیا، جن لوگوں نے فائنینشیل کریکشن کیا، اور سب نے کیا، سب کے جو انسان نام بالکل ایکسپوز کیے جائیں، اور سویلینز کو اس بات کا اختیار دیا جائے، پارلیمنٹیرینز کو اختیار دیا جائے. ججز اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر ٹرسٹ کیا جائے کہ آپ جو انسان ان کا احتساب کریں نا کہ بھائی ٹھیک ہے، میرے سے بھی میں ہوں اس ٹائم میں، کمان میرے پاس ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا، میں معافی مانگتا ہوں، میرے سے یہ غلطی، میں نے فائنینشیل کرپشن کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے نا اس کا احتساب کریں. ہمارا چیف کوئی ایسی خدا نے کوئی اسپیشل مخلوق نہیں بھیجی، ان کا بھی احتساب کریں. ہمارے ادارے کی بات نہیں، ہمارے پاکستان کے لیے کریں، پھر بہتری آ سکتی ہے. یہ کریں گے نہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ پروگرام اسی طرح سے چل رہا ہے، اور اتنا بڑا مونسٹر بنا دیا گیا. میں کتنی مثال دے چکا ہوں. میں اٹلی میں رہتا ہوں، یورپ میں رہتا ہوں. اس وقت میں جو نئی گورنمنٹ بنی ہے نا، جو پرائم منسٹر اور وائس پریزیڈنٹ منسٹر، جو سیکنڈ جو پرائم منسٹر بنی ہے خاتون، وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ مسولینی کی جو انسان فالوور ہے، اور جو سیکنڈ بنے ہیں وہ پیوٹن کے فالوور ہیں. اب کر لو گل. یہ بات کتنی دفعہ کہی ہے کہ یہاں پہ جرمنی میں آج جمہوریت کی نا ایک لمٹ ہوتی ہے. جرمنی میں آج نازیز پارٹی کی کوئی اجازت مل جائے، ضمانتیں ضبط کرا دے گی سب کی. اتنی پاپولر ہے. وہ غلط ہے کہ صحیح ہے، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن مونسٹر کو آزادی نہیں دی جاتی.
آپ گھن کو آزادی نہیں دیتے، آپ فصل میں گھسنے والے چوہے کو آزادی نہیں دیتے، گھر میں گھسنے والے چوہے کو یہ نہیں کہتے کہ یہ بھی خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اپنے رزق کھانے کے لیے آئی ہے، اپنے حصے کا رزق لینے ہے، آپ مارتے ہیں اس کو۔ جب کماد میں جو گنا ہوتا ہے اس میں سور گھس جاتا ہے، کوئی آپ رحم نہیں کرتے، ورنہ وہ اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ جو آپ کے گندم جو ہوتی ہے وہ چڑی ہوئی ہوتی ہے، اس میں سور گھستا ہے، اس کو کوئی رعایت نہیں کرتے، ورنہ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، فصل ساری کھا جاتا ہے اور اجاڑ دیتا ہے۔ یہ مونسٹر ہے جو کہ گھسا ہے اور گھسایا گیا اور اسٹیبلشمنٹ نے گھسایا۔ ان کو فیسلیٹیٹ کرنے والوں کو اگر نشان عبرت نہیں بنائیں گے، کچھ بہتری نہیں ہونے والی۔ اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم اے پولیٹیکل ہوئے ہیں، جو پچھلے وعدے تھے 2021 سے فروری سے بات کرتے ہیں اور وردی پہن کے بات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں سرین۔ مارچ میں کیا کیا تھا تم نے، اپریل میں کیا کیا تھا تم نے، یہ جس ٹائم میں مارچ 2022 کے اندر جس ٹائم میں یہ ساری کام ہو رہے تھے، تو میں ہی تھا نا وہ بندہ جس نے ٹویٹس کی تھی کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مطلب اس کو شوگر کوٹڈ کر دیا تھا، کتنے لوگوں کو بھیجا تھا، انصار عباسی کو میں نے واٹس ایپ پہ بھیجا، اسد علی طور کو بھیجا کہ یار یہ دیکھو میں نے کیا تھا۔ مطلب حسد بھی تو ہے نا ان میں کہ کسی کو ہم کریڈٹ دیں۔ کتنے لوگوں کو بتایا کہ یار یہ ہو رہی ہے، ایس ایم ٹی پہ میں بیٹھ کے بتاتا رہا۔ اس کے ایک مطلب کچھ دن کے بعد پھر میں نے پی ایم ایل این کے جو کچھ لوگ تھے ان کو کسی طریقے سے بھیجا کہ یہ چیک کرو کہ یہ میرے پاس انفارمیشن ہے۔ انہوں نے چیک کیا تو باقاعدہ فون بھی ہو رہے تھے۔ پھر ڈار صاحب نے اس بات کا لائیو پروگرام میں اعتراف کیا، میرا نام نہیں لیا، لیکن آپ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، آپ جا کے دیکھ لیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت میں بھی مداخلت کر رہے تھے، اور اس کے بعد یہ جو نا مونا صلاحی نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن وہ ایک طاقت تھی جس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بہت دفعہ بہت پہلے سے بتایا تھا کہ دسمبر 2021 کے اندر ایک گارنٹی آئی۔ اس کے بعد میاں نواز شریف نے کہا ٹھیک ہے اب تم پیچھے ہٹ جو ہم کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا جنرل باجوہ، یہ سب اپنی طاقت میں لگے ہوئے تھے۔ میاں نواز شریف نے اپنی پارٹی کی سیاست کی واٹ لگا کے رکھ دی، لیکن پی ایم ایل این آگے سے ہائی جیک ہو گئی اور شہباز شریف صاحب نے کر لی، اور ان کو پش کرنے والی پیپلز پارٹی تھی، زرداری صاحب تھے جو آج بھی نون لیگ کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، اپنی پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ اتنی سخت حقیقت ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت ساری ہوتی ہیں نا اچھائیاں، اس میں کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ میاں نواز شریف نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ اپنی بیٹی مریم کو جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنائیں گے، لیکن اپنے بھائی کو جو ہے نا بس ماں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ باپ سے وعدہ کیا ہوا ہے، کیا کیا ہے؟ پارٹی کی واٹ لگا کے رکھ دی اگلے شخص نے۔ مطلب منہ میں اس کے شخص کے چھالے پڑ جاتے ہیں جب وہ کہتا ہے، جب اس سے یہ کہلوانا ہو صبح اور شام کے میرا لیڈر نہیں ہے، یہ پاکستان جو ہے نا ہم سے نہیں سنبھلے گا، ہمارے لیڈر نے سنبھالا تھا، 3 دفعہ مجدار سے اس نے نکالا تھا۔ اپنی سپیڈ دکھا رہے ہیں تو دکھاتے رہیں، بس یہی انجام ہوں گے۔ بہت سخت باتیں کر جاتا ہوں، ہر ایک سے برا بنتا ہوں، ہر طرف سے لاتیں پڑتی ہیں، لیکن سچ تو میرے حساب سے یہی ہے، دیکھتا ہوں وہ بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے جی۔ جو صحیح سمجھ میں آتا ہے وہ صحیح طریقے سے کر دیتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ غلط طریقہ ہو۔ دعا کریں اور بات کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ اس ملک کو نا ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا، آپ کے اور ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا، اور بڑی قربانیاں دے کے بنایا تھا، اور وہ اس لیے بنایا تھا کہ ہم اس میں آزادی کے ساتھ خوشحال ایک زندگی گزاریں۔ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ کسی کی لوٹ مار کا بازار ہو، جس کو ہم تجربہ گاہ کہتے ہیں۔ تجربہ گاہ نہیں ہے، یہ فصلیں کاٹتے ہیں اپنی، یہ لوٹ مار کرتے ہیں، یہ وارداتیں ڈالتے ہیں، وارداتی ہیں۔ آج اگر ثابت کرنا چاہتے ہیں نا تو دیں پھانسیاں جن لوگوں نے یہ تجربات کی ہیں 2018 کا الیکشن لوٹنے سے لے کے سب۔ عمران خان تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو پاگل آدمی ہے، وہ تو پہلے کا پاگل ہے۔ اس کو جناب ایسے پاگل بے شمار ہیں، جتنی سپورٹ کر کے اس کو لایا ہے اور جس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا ہے، کسی کو بھی دے، وہ سب جو ہے نا
ساری میں فسکل ڈیفیسٹ جی ڈی پی یا ایل سی یا جی ڈی 2 ٹھیک ہے گڈ ڈکلیریشن جو ہوتی ہے عمران خان صرف اس کے معنی بتا دے کسی ایک کے تو آپ یہ کہیں کہ بھائی ارشد پرویز جو انسان ہے یہ ایم ہی ہے. کسی ایک کے میننگز نہیں بتا سکتا یہ ہوتی کیا. اس طرح کی بے شمار چیزیں. یہ اتنا نالائق آدمی ہے. اس کو سپورٹ کیا تھا, اس کو لے کر آئے تھے, اس کو پروان چڑھایا تھا. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. دیں اب پھانسیاں, بتائیں کہ جناب ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں. معافیاں مانگیں, خود جو آنے والے ہیں. اور عمران خان پروجیکٹ جو تھا نا وہ اس لیے تھا, یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نواز شریف کو اس گیم سے نکالنا, کوئی زرداری کو نکالنے کا پلان نہیں تھا. یہ ساتھ میں لوازمات تھے. اور اب اس وقت میں دو ہیں کہ نواز شریف سے زیادہ ڈر ان کو مریم نواز سے, اور اس لیے پی ایم ایل این کو ہائی جیک کروایا شہباز شریف سے. افسوس کا مقام ہے, افسوس کا مقام ہے. ٹھیک ہے جی, سچ ہے. جو دیکھ رہے ہیں وہ بتا دیتے ہیں, جو سن رہے ہیں وہ بتا دیتے ہیں, تجزیہ جو ہوتا ہے, جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ بتا دیتے ہیں. باقی اللہ کے سپرد ہے, جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. شاید آواز نکلنے سے کچھ بات جو سی نا کسی کی سمجھ میں آ جائے, ورنہ آنکھوں سے دیکھیں, عقل سے دیکھیں کہ پی ایم ایل این نے اتنی قربانی دی ہے, اور ساری کی ساری قربانی جو سی نا پلیٹ میں رکھ کے شہباز شریف صاحب نے زرداری صاحب کو دی ہوئی. اور وہ کیا سودے کر رہے ہیں, پی ایم ایل این کی ایسی تیسی پھیرنے پر لگے ہیں. میاں صاحب جناب ایک بات کرتے ہیں, شہباز شریف صاحب ذرا سا رونا شروع کرتے ہیں, پاجی تسی میرے نال لے کیتا, پاجی میں, اور واٹ لگا کے رکھ دیتے ہیں, اور پیچھے باپ بیٹا ہنستے ہیں. بس اس سے زیادہ کیا کہیں, افسوس ہوتا ہے جی. بہت شکریہ, اللہ حافظ.